بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں اس مرتبہ ایک نئے انداز میں الیکشن کیمپین چلائی جا رہی ہے، جہاں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن ریلیز کے اوپر سیکشن 144 کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ 2 مرتبہ ان کی لاہور کی اناؤنس کی گئی اور جاری کی گئی شروع کی گئی ریلی کے اوپر یہ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، اور اب پھر سے انہوں نے اس ریلی کو پوسٹ پون کیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کیا یہ ہیٹرک پوری ہو پائے گی یا اس مرتبہ کوئی نیا طریقہ کار انتظامیہ کی طرف سے اپنایا جائے گا۔ سیکشن 144 کے علاوہ ٹیئر گیس کا استعمال، اور وہ بھی کیمیکل والی اور ایکسپائرڈ ٹیئر گیس جو کہ 25 مئی کو دیکھنے میں آئی تھی، واٹر کینن کا استعمال جس میں پانی، اور کمپلین یہ آ رہی ہے جن لوگوں کے اوپر، ریلی کے ان شرکاء کے اوپر جن پر یہ پانی ڈالا جاتا ہے، برسایا جاتا ہے، کہ اس کے بعد ان کی آنکھیں اور ان کی جلد جو ہے وہ بدستور جلتی رہتی ہے، اور ان کو خدشہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ کیمیکل ملا پانی ہے، یہ سادہ پانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈنڈا، اس کا استعمال، شیلنگ، وائلنس، دھکم پیل، مختلف انداز سے جو ریلیز ہیں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جو مریم نواز اس وقت کیمپین لیڈ کر رہی ہیں PMLN کے لیے، باوجود اس کے کہ الیکشن نہ ہونے کی ہر صورت تلاش کی جا رہی ہے، پھر بھی وہ ایک ان اناؤنسڈ یا انڈائریکٹ طور سے ایک، چونکہ جلسے جلوس میں تو ان کے جو شرکاء آتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اور مختلف فوٹیجز وقتاً فوقتاً وہاں سے لیک آؤٹ ہو کر سوشل میڈیا پر گردش کرنی شروع کر دیتی ہیں، جس سے یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ان میں جو لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں یا جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں ان کے جلوسوں میں، ان کی ریلی میں، ان کے جو گیدرنگز وہ کر رہی ہیں پولیٹیکل، تو اس میں لوگوں کے کم جانے کی وجہ سے اب ان کا جو سکیل ہے اور اس کی نوعیت جو ہے اس کو بدل دیا گیا ہے۔ اب وہ PMLN ورکرز کنونشن کے طور پر اسپیسیفک میٹنگز کر رہی ہیں، جہاں باقاعدہ طور پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک وہ شارٹ میٹنگ ٹائپ یا کارنر میٹنگ ٹائپ ماحول آپ کہہ لیں اس میں ملتا ہے، اور وہ وہاں ایڈریس کرتی ہیں، ان کو نشر کیا جاتا ہے ٹیلی ویژن پر، ان کی ساری جو فوٹیج ہوتی ہے ان کے ایونٹس کی۔ اور اس کے برعکس ایک میڈیا بلیک آؤٹ چل رہا تھا عمران خان صاحب کی تقاریر کے اوپر۔ PTI کی جو جلسے جلوس دکھانے پر باقاعدہ طور پہ پابندی تھی، اور اسی سلسلے میں ARY کا لائسنس بھی سسپینڈ کر دیا گیا۔ اسی سلسلے میں بول کے جو اونر ہیں شعیب شیخ صاحب، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، اور اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً بلیک آؤٹس اور پابندیاں، اور ایک جو خصوصی طور پہ ایک لائے عمل دیا جا رہا ہے، جو ٹیلی ویژن چینلز، الیکٹرانک میڈیا اس وقت گورنمنٹ کی ڈائریکشن پر کام کر رہا ہے یا گورنمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ہے، وہ سپورٹ دے رہا ہے اس ساری سچویشن کو۔ تو یہ پہلی دفعہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور کم ہی دنیا بھر میں دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس ہو گیا ہو، اگر الیکشن ریلیز باقاعدہ طور پہ اجازت لے کر، روٹ لے کر انتظامیہ، شہروں کی انتظامیہ سے آگے منعقد کی جا رہی ہوں، تو ان میں اس طرح کی خلل اور اس طرح کی ہرڈلز جو ہیں ان کو پیدا کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ایک یہاں پر ذکر کرنے کی ضرور ہے کہ جوڈیشری کو ملائن کرنے کی بدستور کوشش کی جا رہی ہے، جس میں جلسے جلوسوں میں تصویریں دکھا، آڈیو لیکس، نام لے، مختلف طریقوں کے ساتھ جوڈیشری کے جو معزز جسٹسز ہیں ان کو ملائن کرنے کی، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے حکم نہیں مانے جا رہے، اور طریقے سے ان کے چیزوں کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے جو کہ لاء کے خلاف ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں، جو جوڈیشری کے ڈیسیژنز کے خلاف ہیں،
اور یہ چیز ہمیں بدستور مختلف حوالوں سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کے اس سارے نوٹس لیتے ہوئے اس ساری چیز کا سپریم کورٹ نے پیمرا کو خصوصی طور پہ ہدایات کی ہیں کہ کسی بھی جوڈیشری کے خلاف کوئی بھی اس طرح کا نیگیٹو مواد جو ہے اس کو براڈ کاسٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو نشر نہیں کیا جائے گا. اور دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کلیئر کٹ اس کو نوٹس میں لے کر آئے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ریڈ لائن ہے. اگر جوڈیشری کی طرف یا چیف جسٹس کی طرف کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھا کہ جس سے جوڈیشری کو نقصان پہنچتا ہو تو وہ اس کے خلاف وہ خود سب سے آگے پیش ہوں گے. سپریم کورٹ نے کچھ کیسز کے فیصلے کیے ہیں اور وہ کیسز کے فیصلے اس وقت کی ساری سچویشن میں عمران خان صاحب کے حق میں بیٹھ رہے ہیں. ان کو 21 مارچ تک جو لاسٹ بیل ملی ہے وہ 21 مارچ تک بھی ہے ان کے پاس. الیکشن ڈیٹ کی جو اناؤنسمنٹ کا جو کیس تھا الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے، وہاں کلیئر کٹ کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے یہ 3-2 کی میجورٹی سے یہ فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے، اور اس پنجاب میں اور KPK میں، اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ صدر عارف الوی صاحب پنجاب کے لیے کریں گے، KPK کے لیے وہاں کے گورنر صاحب کریں گے. لیکن ابھی تک فی الوقت KPK کے حوالے سے کوئی بھی ڈیٹ گورنر صاحب نے اناؤنس نہیں کی. ان کی مشاورتیں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں، ان کی میٹنگز ہی چلتی جا رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ریکوائرڈ نمبر آف ڈیز ہوتے ہیں اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے، جو کہ 54 ہیں، اور جس تاریخ کو یہ سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیسیژن آیا تھا تو صدر عارف الوی صاحب کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے 54 ڈیز کے پروسیس سے پورا رکھتے ہوئے یہ پھر 30 اپریل کی اس حوالے سے یہ ڈیٹ دی گئی، اور ڈیٹ بھی یہ سنڈے کی تھی کیونکہ سنڈے کو لوگوں کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، چھٹی عام تعطیل کا دن ہوتا ہے ہفتہ وار، اور اس میں زیادہ لوگ آ کے ووٹ ڈال سکتے ہیں. پیمرا کا جو بین عمران خان صاحب کے اوپر لگایا گیا تھا، جس کے تحت ان کے پبلک ایڈریس کی نشریات کو بند کر دیا گیا تھا، ان کے جلسوں کو نشر کرنے سے بند کر دیا گیا تھا، ان کی اسپیچز کو نشر کرنے سے بند کر دیا گیا تھا، وہ بھی اس کے بھی خلاف یہ فیصلہ آ چکا ہے. اور اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنی بھی سیاسی ان کی ایکٹیویٹی ہے اور ان کی پارٹی کی ایکٹیویٹی ہے اس کو نشر کرنے کے حوالے سے اب کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہے، اور یہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو مینج پھر بھی بھرپور طریقے سے کیا جا بھی رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنی ذات کی سیکیورٹی، اپنی جو ان کو بدستور ایک لائف تھریٹ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ان کو آلریڈی ہو چکا ہے، 4 گولیاں اس میں ان کی ٹانگوں میں لگی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مکمل طور پہ ریکور نہیں ہوئے. لیکن پھر بھی وہ الیکشن کیمپین جو ہے اس کو اب چونکہ پہلے کی بنسبت بہتر ہیں، ریکوری کی جانب ہیں، وہ پھر سے فزیکلی موبائل اور ایکٹیو ہو کر اپنی الیکشن کیمپین جو ہے اس میں اب سامنے آ رہے ہیں. تو سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ ان کے اوپر تقریباً اس وقت تک 80 کیسز 80 FIRs کاٹ دی گئی ہیں، اور یہ ایک بڑی ڈائیورس قسم کی FIRs ہیں جس میں ورائٹی آف کیسز ہیں، توشہ خانہ سے لے کر فورن فنڈنگ کیس جس کو کورٹس نے پروہیبٹڈ فنڈنگ کی کیٹیگری میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد 302 کا مقدمہ بھی ہے، اس میں ٹیررزم ایکٹ کے انڈر بھی ہیں. اس میں آپ کو ایک پوری مکمل ویریشن نظر آئے گی FIRs میں کیسز کی، اور ان میں پیش ہونے کے لیے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ ان کو ویڈیو لنک، جو کہ ٹیکنالوجی کی ایک فیسلٹی ہے کہ آپ کسی جگہ سے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ایک ویڈیو لنک کے تھرو اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں کسی بھی کورٹ کی پروسیڈنگ میں، اور
جس کو کورٹ مانتی ہے اور جس کو کورٹ کے پروسیجر کا وہ ایک حصہ بھی ہے، اگر کورٹ اس کو الاؤ کر دے تو یہ ان کو ویڈیو لنک کی فیسلٹی جو ہے وہ بھی الاؤ کر دی گئی ہے. تو ابھی فی الوقت تک تو صورتحال الیکشن کے حوالے سے اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے یہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو ذل شاہ کا مرڈر ہوا ہے اور جس کے اوپر مختلف قسم کی ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں، ایک جانب عمران خان کے اوپر 302 کی ایف آئی آر کٹی ہے اور دوسری جانب پی ٹی آئی نے پولیس کی کسٹڈی میں یہ ان کا موقف یہ ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں یہ قتل ہوا ہے اور اس کی رسپانسبلٹی پنجاب پولیس کے اوپر جاتی ہے. تو اس حوالے سے اور جو مختلف ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں ریلی کے شرکاء کے اوپر، جس میں 25 مئی کی ایک کی مثال ہمارے سب کے سامنے ہے، اور اس کے بعد 8 مارچ کی ریلی تھی. اور یہ ان چیزوں کی جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اثرات پڑے ہیں، اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے انکوائری کے لیے کہا ہے کہ اس ذل شاہ کے مرڈر کے اوپر ایک باقاعدہ طور پہ انکوائری ہونی چاہیے. اور ملک بھر میں تو کیا دنیا بھر میں اس ساری چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ریلیز کے اوپر اب تشدد ہو رہا ہے اور عام عوام کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، نہتے لوگوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. اور یہ جو خصوصی طور سے ذل شاہ کا جو مرڈر تھا، جو شہادت ہے، اس کے اوپر انٹرنیشنل جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جس میں خلیج ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، اے پی، عرب نیوز، ہندوستان ٹائمز، امنیسٹی انٹرنیشنل، ٹی آر ٹی ٹرکی کا میڈیا ہاؤس، انڈین ایکسپریس، العربیہ نیوز، الجزیرہ، انگلش اکنامک ٹائمز، دا انڈیپینڈنٹ، یہ ان سب نے بھی اس ساری سچویشن کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور اس کے علاوہ یو کے کی جو انتظامیہ ہے اور امریکہ کی جانب سے بھی کنڈولنسز جو ہیں، تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے. اور بھرپور اس بات کا امریکہ کی جانب سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوریت کے حامی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں پاکستان میں امن و امان سے ٹرانسفر آف پاور کی طرف جائیں. اور یہ جو چیزیں جس سے چل رہی ہیں، اس کی تشویش نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ دنیا بھر میں وہ دیکھی جا رہی ہے، مختلف لیولز پہ دیکھی جا رہی ہے. انٹرنیشنل ادارے دیکھ رہے ہیں، ہیومینیٹیرین ایجنسیز کے ادارے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک کے جو ریجن کے دوسرے ہمارے نیبرنگ جو پڑوس ممالک ہیں، ان میں ان چیزوں کے اوپر بڑی نظر ہے، امریکہ کی نظر ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر ہم اپنا جو ایک تماشا بن رہا ہے، جو ایک سرکس پاکستان میں بدستور چلتا جا رہا ہے، وہ کسی قدر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا کہ وہ ختم ہو، تالیاں ایک دفعہ بج جائیں اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور زندگی پھر سے معمول پہ آ جائے. اس طرح کی کوئی سچویشن دیکھنے میں نہیں آ رہی. پی ٹی آئی نے ذل شاہ کے مرڈر کے بعد اور یہ ریلیز میں اس طرح سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے سر جوڑے ہیں، مشاورت کی ہے اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے ایشوز جو ہیں ان کو سفارتی لیول کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب انٹرنیشنل ایجنسیز کے سامنے لے کے جائیں گے، اور لے کے جانا بھی چاہیے. جب آپ کو اپنے ہی ملک میں کہیں پہ کوئی ایسا دروازہ نہ ہو جہاں سے آپ کو انصاف ملے تو پھر آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس ہی جاتے ہیں. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو مختلف ٹیمز بنائی جائیں گی اور وفود ان کے جا کر جو کورٹس کے بارز ہیں، ان وکلا کے بارز جو ہے ان میں جا کر ملیں گے اور اس میں وہ سول سوسائٹی کو بھی متحرک کریں گے. تو یہ ساری اس وقت تک کی سیاسی صورتحال چل رہی ہے. اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ کہا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کے بہت خدشات ہیں، لہٰذا انہوں نے الیکشنز کو ملتوی کرنے کا ایک مشورہ دیا ہے.
اور چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں انہوں نے اسی سیکیورٹی کے خدشات کے تحت 3,53,000 سیکیورٹی پرسنل ایڈیشنل مانگ لیے ہیں، جس میں سے 2,97,000 پنجاب کے لیے اور 56,000 کے پی کے لیے ہیں. اور اتنی نفری تو میرا خیال ہے پنجاب پولیس کی ویسے ہی شاید نہ ہو جتنی انہوں نے مزید مانگ لی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.